الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل زکوٰۃ۔ کارخانہ اور فیکٹری کی کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو مال تیار ہے اور اسے جس قیمت پر فروخت کیا جائے اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اگر نفع متعین نہ ہو تو نفع کا اندازہ قائم کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اسی طرح جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے اس کا جو ویلیو ہو اس اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے، اور جو خام مال کچے مال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ فیکٹری کی مشینری، اوزار، عمارت اور زمین وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ فقہی مقالات۔ ہوٹل کی کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ ہوٹل کے خام مال کی زکوٰۃ کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر پکانے کے بعد اس چیز کا اثر نظر آتا ہو، یعنی اس کی ذات باقی ہو، مثلا گیہوں، چاول، دال، آٹا، پتی، تیل وغیرہ، ان تمام اسٹاک چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر پکانے کے بعد اس چیز کا اثر نظر نہ آتا ہو، یعنی اس کی ذات باقی نہ رہتی ہو، مثلا شکر، نمک وغیرہ، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو منافع نقد رقم کی شکل میں موجود ہے جس کو پارٹنروں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ہوٹل چلانے والے نے حصے داروں کی رقم کسی بڑے خرچ کے لیے روک لی ہو، حصے داروں میں تقسیم نہ کی ہو، اور ہوٹل چلانے والے نے ابھی تک وہ روکی ہوئی رقم خرچ میں استعمال نہ کی ہو، اور حصے داروں کے دیگر اموال زکوٰۃ کے حساب کرنے کا دن آ گیا، تو اس جمع شدہ رقم میں سے ہر حصے دار کو اپنے حصے کی جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ لہٰذا ہوٹل چلانے والے رمضان میں حصے داروں کو ان کے جمع شدہ منافع کی رقم اور ان کے حصے کے اسٹاک مال کی قیمت کی اطلاع دے دے، یا حصے دار ہوٹل کے ذمہ دار سے معلوم کر لے تاکہ اپنے دیگر اموال زکوٰۃ میں اسے جمع کر کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے۔ مرغی فارم کی زکوٰۃ۔ مرغی فارم کی زمین اور عمارت وغیرہ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ان میں جو مرغیاں پالی جاتی ہے ان کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مرغی فارم سے انڈے مقصود ہے اور انہی کے ذریعے آمدنی حاصل کی جاتی ہے، مرغیاں فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ صرف انڈوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ لازم ہوگی، گویا مرغیاں آلات کے درجے میں ہے۔ نمبر 2، اور اگر مرغی فارم سے محض انڈے مقصود نہیں بلکہ خود مرغیوں اور چوزوں کو بیچنا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں سال پورا ہونے پر ان مرغیوں اور چوزوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ خود مال تجارت ہے۔ شامی۔ مرغی فارم میں استعمال ہونے والی خوراک پر زکوٰۃ کا حکم۔ مرغی فارم میں مرغیوں کو کھلانے کے لیے جو خوراک استعمال کی جاتی ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ یہ تجارت کی غرض سے نہیں خریدی جاتی، بلکہ اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کپڑا دھونے والوں کے لیے صابن اور سرف وغیرہ، کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ شامی۔ طویلے میں دودھ فروخت کرنے کی نیت سے پالی ہوئی بھینسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ طویلے میں دودھ کے لیے بھینسوں کو پالا جاتا ہے تو ان بھینسوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ ان سے حاصل شدہ دودھ کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ احسن الفتاویٰ۔ بھینسوں کو کھلانے کے لیے گھاس دانہ پر زکوٰۃ کا حکم۔ بھینسوں کو کھلانے کے لیے گھاس اور دانہ وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تجارت کی غرض سے نہیں خریدا گیا ہے، لہٰذا وہ مال تجارت نہیں ہے۔ سلمنا لرمضان وسلمه